अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बेस्ड है उन तमाम क्वेश्चंस पे जो मुझे डे 1 से आ रहे हैं। बल्कि मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में तो काफ़ी गर्मा गर्म बहस हो गई थी मेरे व्यूअर्स के दरमियान में, और इंस्टा में भी डीएम्स में मुझसे हमेशा यही क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि मैं शादी कब करूँगी, मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो ये तमाम सवाल हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है इस वीडियो को बनाने का वो तमाम ख़वातीन हैं और वो लड़कियां हैं जो मुझे मैसेज करती हैं डीएम में कि वी आर सिंगल एंड आफ्टर सीइंग सच काइंड ऑफ अ मिसहैप्स इन आवर सराउंडिंग्स एंड इन द सोसाइटी अब हम शादी नहीं करना चाहते। या वो लड़कियां जो डाइवोर्स्ड हैं और वो मुझे मैसेज करके ये कह रही हैं कि जी अब तो हम नहीं करना चाहते शादी। तो मेरी वीडियो बनाने का और मेरा आपके सामने आने का या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है दैट यू शुड बी मिसगाइडेड या मुतनफ़िर हो जाएं शादी से। वो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ और वो चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ ताकि जो मेरे साथ हुआ या जो मिसहैप मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो या आपकी सराउंडिंग में किसी के साथ ना हो। आप उन चीज़ों से प्रिकॉशनरी मेजर्स कर सकें। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक इंसान एक रोड से गुजर चुका है, ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब वो जो पीछे से आने वाले लोग हैं वो उनको बता सकता है ना कि इस रोड पे कहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ सकता है, एंड इफ़ द स्पीड ब्रेकर कम्स व्हाट स्ट्रेटजी यू नीड टू ऑप्ट, या अगर स्टीप आ जाए तो कौन सा गियर आप लगाएंगे, या आपके अगर ऑयल में कोई प्रॉब्लम हो जाए या टायर फ्लैट हो जाए तो आप किस तरीके से करेंगे। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जो इंसान मोटरवे से गाड़ी चला के गया उसको क्या पता कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से यू आर सीइंग बिलियंस ऑफ कार्स ऑन द रोड और हर रोज़ कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सही बात है ना। तो अब उन एक्सीडेंट्स की वजह से क्या वो ड्राइवर्स जो हैं वो दोबारा ड्राइव करना बंद कर देते हैं? ऐसा तो नहीं होता। या वो एक्सीडेंट जिन लोगों ने विटनेस किया होता है अगर वो ये सोच लें कि यार ये इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है और अब हम तो बिल्कुल भी कभी ड्राइव नहीं करेंगे, तो आपके लिए क्या वो ठीक होगा? बिल्कुल इसी तरीके से शादी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी माइलस्टोन है ज़िंदगी का। तो प्लीज़ इस तरीके से मुतनफ़िर ना हुई, इस तरीके से उसके लिए नेगेटिव थॉट्स ना रखिए। बहुत ही सिंपल चीज़ें बताऊंगी, शायद उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आपके लिए आसानी हो जाए इसको समझने में। देखिए, आप सब जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज अ फर्स्ट ह्यूमन। जब अल्लाह ताला ने उनको बनाया, उनको जन्नत में रखा, ही हैड ऑल द फैसिलिटीज़। हम वो शायद सोच भी नहीं सकते, हमारा उतना इंटेलेक्ट ही नहीं है, हमारा उतना कैलिबर ही नहीं है कि हम जान सकें कि वो कितनी सहूलतों में थे वहाँ पर। और कंपनी की भी उनको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फरिश्ते थे वहाँ पर। लेकिन इवन देन ही वांटेड अ पार्टनर, और वो पार्टनर क्रिएट किया कि मैन्युफैक्चरिंग उन्हीं की तरह की, वो फील कर सकें, बात कर सकें, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल और उनका एक चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव समहाउ सिमिलर हो। इस रीज़न की वजह से वो दूसरा जो ह्यूमन बीइंग था वो क्रिएट किया गया। यहाँ पर एक और बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टू फोकस। सबसे पहला रिलेशनशिप क्रिएट किया गया, दैट वाज अ रिलेशनशिप ऑफ स्पाउस। दैट वाज नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ मदर फादर या बेटा बेटी बहन भाई, ऐसा कोई रिश्ता नहीं बनाया गया। तो फिर अगर हम ये समझते हैं और हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अल्लाह ताला के हर काम में एक बहुत ही बड़ी हिकमत है, वो किसी भी चीज़ को बगैर लॉजिक के नहीं करते, तो फिर हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि ये रिश्ता किस कदर इम्पॉर्टेंट है। हाँ, अगर फ्लॉज आए हैं, अगर रूल्स ब्रेक हुए तो वो हमारी तरफ से हुए हैं, अगर ये रिश्ता डिस्टॉर्ट हुआ है तो वो हमारी गलतियों की वजह से हुआ है। लेकिन बज़ाते खुद ये रिश्ता एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है।
اور بینگ اے مسلم ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ انشاءاللہ وی ول بی گیدرڈ ان اے جنہ، تو تب بھی صرف یہی ایک رشتہ جو ہے وہ پریویل کرے گا، اس کے علاوہ تو کوئی رشتہ نہیں ہوگا وہاں پہ. تو پھر کس طریقے سے ہم اس کانسیپٹ آف میرج کو ڈینائی کر سکتے ہیں یا کہ یہ کہیں کہ یار شادی کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسری سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ایک خاص طریقے سے مینوفیکچر کیا گیا ہے، ہمارے اندر کچھ خاص طریقے سے فزیکل کیمیکل پراپرٹیز ڈالی، پروگرامز ہمارے اندر ڈال دیے گئے. ان میں سے ایک ہے our physical desires, our emotional dependency on other person, our sexual desires. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے اندر فزیکل ڈیزائرز نہیں ہیں، وہ تو پھر فرشتے ہیں. لیکن ایک عام انسان کو اسی طریقے سے بنایا گیا ہے کہ ایک سرٹن ایج پہ جا کے اس کے اندر کچھ فزیکل ڈیزائرز ہوتی ہیں، دیٹ از ویری نیچرل. اور ان ڈیزائرز کو اور ان جو سیکشول انٹیمیسیز ہیں ان کو فلفل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، دیٹ از اے میرج. اینڈ دس از ناٹ اونلی ان اسلام، دس از ان آل ریلیجن. وہ سوسائٹیز بھی جہاں پر سالوں لوگ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، ایونچولی دے گیٹ میرڈ. ان کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی تو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنے پارٹنر کو ایک لائلٹی کے سیکشن میں لے آتے ہیں. بیکاز وین اے پرسن از میرڈ ٹو یو، تو پھر ہی آپ اس سے ایک لائلٹی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے. جو لوگ کہتے ہیں ہمیں شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یا تو فیک کر رہے ہیں میرے نزدیک، یا پھر وہ فل پیراڈائز میں زندگی گزار رہے ہیں. بیکاز ہر عاقل بالغ انسان کو شادی کی ضرورت ہے. شادی کس طریقے سے کرنی چاہیے، شادی کرنے سے پہلے کون سے پیرامیٹرز دیکھنے چاہیے، دیٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ. اینڈ سیڈلی ہماری سوسائٹی میں جہاں پر اتنا ایکسپوجر ہے ایجوکیشن کا، جہاں پر اتنا ایکسپوجر مل رہا ہے ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو، کہیں پہ یہ ٹریننگز نہیں دی جا رہی. کہ تو ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں پر یہ ٹریننگ دی جا رہی ہو کہ بھئی یہ جو شادی ہے، جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مائل سٹون ہے آپ کی لائف کا، اور جس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی ایموشنل ہیلتھ، ایون آپ کا کریئر، آپ ایوری تھنگ ول بی آن اسٹیک، اس کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے. نہ لڑکوں کو ایسی کوئی ٹریننگ دی جا رہی ہے، نہ لڑکیوں کو بتایا جا رہا ہے. وہی پرانے فرسودہ زمانے کے کانسیپٹس چلے آ رہے ہیں، جبکہ پورا کا پورا سسٹم چینج ہو رہا ہے. اب لڑکیاں جو ہیں وہ ایجوکیشنل وائز جو ہیں وہ بہت انہینس کرتی جا رہی ہیں زندگی میں. اب شادیاں ایک ڈفرینٹ کانسیپٹس کے تھرو ہو رہی ہیں. یا تو وہ لڑکے جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی لڑکی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، ہمیں ایک ارننگ ہیلپنگ ہینڈ مل جائے، وچ از اے ویری رانگ ریزن ٹو گیٹ میرڈ ٹو اے وومن. یا لڑکیاں یہ سوچتی ہیں کہ جی ہماری ایسے بندے سے شادی ہو جائے کہ بس ہم ساری زندگی جو ہے نا عیاشی کریں اور ایز اے پرنسس لائف گزاریں. ایک حد تک مرد کو ہماری کفالت کے لیے مقرر کیا گیا، اور یہ ہونا بھی چاہیے. ہمیں اپنے بیٹوں کو یہ کانسیپٹس دینے چاہیے کہ بھائی آپ کو ہی کفیل بننا ہے. بٹ جہاں پہ لڑکیاں اب پروفیشنلی اتنی ساؤنڈ ہو رہی ہیں، وہاں پر ان چیزوں کے درمیان میں تھوڑا سا بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور وہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، that is an entirely different debate which we will do inshallah some other time. But آج جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پلیز خدا را، چاہے آپ سنگل ہیں یا چاہے آپ ڈائیورسی ہیں، شادی کو برا سمجھیں مت. شادی میں کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور کن چیزوں کی وجہ سے وہ خراب ہوتی ہے، ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. مجھے کوئی پوری دنیا بدلنے کا شوق نہیں ہے، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر ایک انسان کا کانسیپٹ چینج ہو گیا، یا ایک لڑکی کی زندگی یا لڑکے کی زندگی ان چیزوں کو کریکٹ کرنے سے سیو ہو گئی، تو کیا بات ہے. اور یہی ریزن ہے میرا آپ لوگوں کے سامنے آنے کا. چل گیا کہ جی یہ رشتہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہماری فزیکل نیڈز ہیں. اب ہمیں بتایا گیا ہے بینگ اے مسلم یہ کہ جی حلال حرام کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے. اگر آپ کے اندر وہ کانسیپٹ نہیں ہے پھر تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر یہ کانسیپٹ ہے موجود، آپ کو یہ، تو آپ اس کو حلال طریقے سے کرنا چاہیں گے.
اپنی تمام فزیکل ایموشنل ڈیزائرز کو حلال طریقے سے پوری کرنا چاہیں گے، اور اس کو پوری کرنے کا طریقہ صرف اور صرف نکاح۔ اب آتے ہیں میرے کویشچن کی طرف کہ جی میرا کیا اوپینین ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنے آپ کو لے کے، تو وہ بالکل سیم ہی ہے جو کانسیپٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہ جو سوسائٹی کے نارمز ہیں یہ تو ہمارے ساؤتھ ایشین نارمز ہیں جو انڈو پاک میں ڈیولپ ہوئے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے وین یو ول بی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہمارے معاشرے میں جو تھا وہ دوسری نکاح تیسرے نکاح کو بڑی بری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ سے سمپل کویشچن کریں گے، بھائی آپ نے حلال کیا حرام کیا؟ وہاں پہ یہ کویشچن نہیں ہوگا 3 شادیاں کی، 4 شادیاں کی، 6 شادیاں کی، 9 شادیاں کی۔ You will be judged on the deeds of halal and haram, good or bad, all these things. تو وہاں پر آپ کس طریقے سے اس ایگزامس کو پاس کریں گے، میرا خیال ہے وہ زیادہ ضروری ہے رادر دین یہ سوچنا کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے اوہ یہ کتنی بار شادی کرے گی؟ بھائی شادی کرے گی نا، غلط کام کرنے سے تو بہت بہتر ہے کہ آپ حلال طریقے سے نکاح کریں۔ بٹ آئی ایم ناٹ ان دا رش بیکاز now I'm not alone. I have a responsibility of my son. تو whenever I will choose a person, تو میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھوں گی کہ the person can bring tranquility in my life. Can he enhance the version of my emotional and intellectual status, and how he will be with my son. تو ڈیفینیٹلی جب بھی ایسا موقع آیا، چاہے 50 سال کی عمر میں آئے، 60 سال کی عمر میں آئے، اف آئی ول فیل کہ یا دس از دا پرسن جس کے ساتھ مجھے بہت مزہ آنے والا ہے اپنی زندگی گزار کے، تو آئی ول ڈیفینیٹلی گو فار اے نکاح۔ اور یہی چیز میں ان تمام لڑکیوں کو بھی بولوں گی جو یہ سوچ رہی ہیں کہ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ Thank you for watching my video. Please do not forget to subscribe and like my channel. اور اب انشاءاللہ فیوچر میں ہم ٹائم ٹو ٹائم with all the fun stuff اور کے علاوہ ان ایشوز کو بھی ایڈریس کریں گے اور بات کریں گے۔ اینڈ thank you very much for supporting me. Stay safe, stay healthy.